اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار آپ سب کے اوپر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہر طرح کے شر سے تمام عالم اسلام کو محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام الحمدللہ سورۃ النساء مبارکہ کا دوسرا رکوع تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها نصفه ولأبویہ لكل واحد منہم السدس مما ترک ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجلا يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضر وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے حوالے سے، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے للذکاری مثل حظ الانثیین، کہ اگر للذکاری ذکرہ یہ مذکر سے، مذکر میں لڑکے بھی آ جاتے ہیں مرد بھی آ جاتے ہیں، اور جب انثیین یعنی لڑکیوں کی بات ہوگی تو اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، یعنی مؤنث کے اعتبار سے اس میں تمام جنس آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للذکاری مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد جب یعنی یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے میراث کے حوالے سے، تو ایک مرد یا ایک لڑکے کا جو حصہ ہے وہ برابر ہے دو عورتوں کے یا دو لڑکیوں کے حصے کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں، یعنی کہ لڑکا نہیں ہے صرف لڑکیاں ہیں، اور فوق اثنتین، دو سے زیادہ، دو سے اوپر، فوق کا مطلب پر یا اوپر بھی ہوتا ہے، یعنی دو سے اوپر ہوں، دو سے زیادہ ہوں، تو فلاحن ثلث ما ترکا، تو ان کے لیے دو تہائی ہے، جو ما ترکا، جو ترکا جو یعنی کہ فوت شدہ شخص جو مر گیا، انتقال کر گیا، اور اس نے جو اپنی جائیداد چھوڑی ہے، جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے، جو اس نے میت نے چھوڑا ہے، تو اس میں سے ان کا دو تہائی ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو، واحداتن ایک ہی لڑکی، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو فلاح نصف، تو اس کے لیے نصف ہے، نصف یعنی آدھا، جائیداد کا آدھا حصہ۔ ولی ابویہ لکل واحد منہما،
اور میت کے اگر جو یعنی کہ مر گیا انسان، اس کے اگر آبا وہی اس کے ماں باپ، میت کے ماں باپ میں سے لی کلی واحدین ان میں سے ہر ایک کو، منہما ان میں سے یعنی کہ والدین میں سے ہر ایک کو السدس چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، مما تارا کا جو میت نے چھوڑا ہے، ان کان لاہ ولادن اگر اس میت نے جو مر گیا ہے نا، اگر اس میت کی اولاد ہو، یعنی کہ اس سے جو میت نے چھوڑا ہے نا، شرط یہ ہے کہ میت کی اولاد ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد نہ ہو تو وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ تو اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں گے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جو وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو فلی ثلث تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اور اس کا جو اگر میت جو مر گیا جو انسان اور اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اخوتن اس کے اگر بہن بھائی ہو تو فلی السدس تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم کا اللہ تعالیٰ ایک عمل بتا رہا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے کی ہے نا، جو مر گیا انسان اس نے جو وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد او دین یا اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر اس میں سے چھٹا حصہ ہے، آباؤکم و ابناؤکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، لا تدرون تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے اقربو کون زیادہ قریب ہے، لاکم تمہارے لیے، نفع تمہیں نفع پہنچانے میں، تمہیں فائدہ یا تمہیں نفع پہنچانے میں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے تمہارے زیادہ قریب کون ہے، فریدۃ من اللہ، یہ جو حصے ہیں جائیداد میں سے جو میراث میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جاننے والا ہے، تمہاری مصلحتوں کو بھی جاننے والا ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اور تمہارے لیے نصف ہے، نصف یعنی آدھا ہے، ماں تارا کا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، یعنی کہ اگر تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو تمہارے لیے اس میں سے آدھا ہے، ان لم یکن لہن ولد شرط یہ ہے کہ ان کی اولاد نہ ہو، فإن کان لہن ولد اور اگر ان کی اولاد ہو تو فلکم الربع تو پھر تمہارا اس میں چوتھائی حصہ ہے، یعنی کہ تمہارے لیے چوتھائی ہے، مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس کے بعد یعنی کہ وصیت کس طرح سے اللہ کہتا ہے کہ جو اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں یا پھر او دینن یا قرض ادا کرنے کے بعد جو وہ چھوڑ جائیں، جو باقی بچا ہے اس میں سے تمہارا چوتھائی حصہ ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑو، یعنی کہ اگر بیویاں مر جاتی ہیں تو خاوند کا حصہ بتایا گیا چوتھا، اگر اولاد نہیں ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر خاوند مر جائے تو بیویوں کا بھی چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لہ ولد لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد اور اگر تمہاری اولاد ہو تو فلاہن ثمن مما ترکتم تو پھر ان کا 8واں حصہ ہے اس میں سے جو مما ترکتم جو تم نے چھوڑ دیا، جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت توصون بہا او دین، یعنی کہ اس تقسیم کو کس طرح سے لینا ہے، پہلے اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کیا اور پھر اس کا جو قرض ہے بہا او دین یعنی کہ او یا دین اس کا جو قرضہ ہے، جو یعنی کہ فوت شدہ انسان ہے، بیوی ہے یا خاوند ہے، اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر جو یعنی کہ ترکہ باقی بچتا ہے اس میں سے تمہارا 8واں حصہ ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالۃ اور اگر وہ شخص جس کی راجلن شخص یا مرد کو کہتے ہیں تو جو شخص جس کی میراث تقسیم یورث جس کی میراث جس کی وراثت تقسیم کی جانے والی ہے، اگر وہ کلالہ ہے، کلالہ، اور اللہ فرماتا ہے ساتھ میں امرأۃ ولہ اخ او اخت، یعنی کہ چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، مرد ہے یا عورت ہے اور وہ کلالہ ہے تو اور اس کا لاہ اخ او اخت اور اس کا بھائی یا بہن ہو تو فلکل واحد منہم السدس تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے۔ کلالہ کا ہم بعد میں تفسیر میں بیان کرتے ہیں کلالہ کون ہے، تو کون سا مرد اور کون سا عورت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ مرد یا عورت جو کلالہ ہو اور اس کا بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے میراث میں سے، وراثت میں سے، فإن کانوا اکثر من ذالک
اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، اللہ کہتا ہے اکثرا یعنی کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ ہوں، تو اللہ فرماتا ہے فہم شرکاء فی الثلث من بعد وصیۃ یوصی بیہا، اللہ کہتے ہیں تو سب شریک ہیں، فہم شرکاء تو سب کے سب شریک ہیں، اور کس حد تک تہائی فی الثلث تین کو کہتے ہیں نا، تو ایک تہائی اللہ کہتا ہے تو یہ جو تقسیم ہے جو وراثت کی، تو وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصیت کی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد او دین یا اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد تو سارے جو وہ بہن بھائی ہیں وہ سارے اس میں شریک ہیں، اور ان میں ان کا چھٹا حصہ ہے غیر مدری، اور شرط یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، وصیۃ من اللہ، اور یہ جو وصیت ہے یہ جو حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ بہت حلم والا ہے، بڑا بردبار ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، وَمَن یُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، اور رسولہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، تو یدخلہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا جناتن باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے گا یعنی حکم عدولی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدوں سے جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ان سے تجاوز کرے گا، تو یدخلہ نارن، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، استغفر اللہ، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے، استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ النساء کا رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 11 بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے، اسی آیت سے وراثت کے قوانین شروع ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جن کو کوئی توڑ سکتا ہے نہ ان سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اسلام نے صحت مند معاشرے کو معاذ وجود میں لانے کے لیے کنبے کو بڑی اہمیت دی ہے، موت کے بعد جو فوت شدہ انسان کے قریبی رشتہ داروں میں اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، تاکہ زندگی اور موت میں کنبے کا مفاد یوں باہم پیوستہ رہے کہ جدائی کا خیال ہی نہ آ سکے۔ کنبے کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے نظام وراثت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول وضع فرمائے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ قرابت کا اصول ہے، اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے، پھر دوسرے نمبر کے اوپر ضرورت کا اصول ہے، اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے، پھر تیسرے نمبر کے اوپر تقسیم دولت کا جو اصول ہے اس کو پیش نظر رکھا گیا۔ یہ 3 اہم اصول ہیں جن پر اسلام کا یہ بے مثل نظام وراثت قائم ہے۔ تمام واجب الاحترام اولاد کے وارث ہونے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، 4 صورتیں یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی ہوں، تو اس صورت میں لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ دوسری جو صورت ہے اسلامی نقطہ نظر سے کہ ایک لڑکی ہو اور اس صورت میں لڑکی نصف جائیداد کی وارث ہوگی۔ تیسری جو صورت ہے وہ یہ کہ صرف 2 لڑکیاں ہوں، اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ کہ یا پھر 2 سے زائد لڑکیاں اور لڑکا کوئی نہ ہو، یعنی کہ لڑکیاں 2 سے زائد ہو جائیں اور لڑکا کوئی نہ ہو۔ تو ان ساری صورتوں میں جو لڑکیوں کو جائیداد کہنا وہ 2/3 حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر ساری ہم یہ جو شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ جتنے بھی اصول ہیں وراثت کی تقسیم کے، یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور ان کو کوئی رد و بدل نہیں ان میں کر سکتا، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں آیت نمبر 12 جو کہ یہ اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت اہم یہ آیت مبارکہ ہے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے۔
آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا ہے کہ جو فوت شدہ بیوی کی وراثت ہے نا، اس کی تقسیم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، فوت شدہ بیوی کی اولاد نہ ہو، یعنی کوئی اس کی لڑکی نہ ہو، کوئی اس کا لڑکا نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے خامند کو نصف یعنی آدھا ملے گا، اور بقیہ جو نصف ہے وہ دوسرے جتنے بھی وارثین ہیں ان میں حسب قاعدہ شرعی طور پر وہ تقسیم ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دوسری صورت میں وہ جو فوت شدہ بیوی کی اولاد ہے، جب اس کی اولاد ہو تو پھر اس کے خامند کو چوتھائی حصہ ملے گا، اور بقیہ جتنا بھی ہے وہ سب دوسرے وارثوں میں یعنی کہ تقسیم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے فوت شدہ خامند کی وراثت تقسیم کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نمبر جو ایک صورت ہے وہ یہ کہ خامند کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اس کا کوئی لڑکا یا لڑکی نہ ہو، نہ کسی موجودہ بیوی سے نہ کسی دوسری بیوی سے، تو اس کی بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اور اگر فوت شدہ خامند کی اولاد ہو، اگر فوت شدہ خامند کی اولاد ہو تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور جو بقیہ ہے وہ دیگر وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتا دیا۔ اسی آیت میں آپ غور فرمائیے، کلالہ مرد یا عورت کا ذکر آیا ہے، تو کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین زندہ ہوں۔ تمام واجب الاحترام شریعت اسلامیہ کا یہ جو حکم ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، بعد ازاں اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد جو بقیہ ترکہ ہے اس میں سے حسب احکام قرآنی یعنی کہ قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق وارثوں میں اسے تقسیم کیا جائے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ جو وراثت کے احکامات بتائے ہیں نا، یہ اسلام جب آیا تو اس سے پہلے کی جو حالت تھی اس کی طرف ہم تھوڑا دیکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کا یہ دستور تھا کہ مرنے والا اپنی جائیداد کو ایسے لوگوں کے نام وصیت کر جاتا جن سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اپنی اولاد کو محروم کر دیتا، اولاد سے، جائیداد سے، مال و متاع سے، ہر چیز سے محروم کر دیتا تھا، اور اس عمل کو وہ بڑی شرافت اور سخاوت کا کمال سمجھتا تھا، اور لوگ بھی اسی طرح سے سمجھتے تھے کہ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضول رسم کو ختم کرنے کے لیے احکام وراثت نازل فرمائے اور تمام رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دیے، اور اس میں تمام واجب الاحترام کسی کو بھی رد و بدل کرنے کی یا کمی بیشی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی اجنبی شخص کوئی اپنوں سے بھی بڑھ کر کسی کی خدمت کرتا ہے تو اسے بھی پھر محروم نہیں رکھا گیا، کہ یعنی جس کی خدمت کی گئی ہے اگر وہ شخص اپنی جائیداد میں اس خدمت گار کو کچھ دینا چاہے تو دین اسلام نے اس کے لیے بھی حصہ مقرر کر دیا ہے کہ 1/3 حصہ اس سے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم اپنے خدمت گار کو وصیت کر کے تو اس کو بھی اس میں سے حصہ دے سکتے ہو۔ حضور کائنات رحمت للعالمین فخر موجودات عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حصہ عطا فرما دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت کی اجازت نہیں ہے، یعنی وارثوں کے لیے جو وارث ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت کی اجازت نہیں رکھی گئی۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے نظام وراثت کے حوالے سے جو احکامات عائد کیے ہیں ان کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق ہم سب کو بخشے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کیجئے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا اپنے لیے بھی کرواتے رہا کریں اور دوسروں کے لیے بھی کرتے رہا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔